جیسے ہی وہ کلاس روم کے اندر داخل ہوا، اس کی نظر پہلی لائن میں بیٹھی لڑکی پر پڑی، جو کہ تیسرے نمبر والی سیٹ پر بیٹھی کاپی پر جھکی ہوئی تھی۔ یقیناً وہ کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ اس کی ذرا سی جھلک دیکھ کر ہی معاویہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی منگ ہے۔ جب مشال نے چہرہ اوپر اٹھایا تو معاویہ کو لگا کہ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا ہے۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ مشال نے جب اپنے چہرے پر نظروں کی تپش کو محسوس کیا تو نظر اٹھا کر دیکھا۔ جب اس کی نظر معاویہ سے ملی تو وہ بے ساختہ نظر چرا گئی۔ صبح سے اس کلاس میں جتنے بھی پروفیسر آ رہے تھے وہ سب بڑی عمر کے تھے۔ معاویہ کو دیکھ کر کسی کو بھی اندازہ نہیں ہوا کہ یہ ان کی کلاس کا ٹیچر ہے۔ معاویہ نے زور سے ڈائس پر مار کر سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کا بھی کسی کو اثر نہیں ہوا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اپنی مخصوص آواز میں چلایا۔ سب لوگ یکدم ہی خاموش ہو گئے۔ ایک لڑکا جو اچھا خاصا بدتمیز تھا وہ معاویہ کا مذاق بنانے لگا۔ اس سے پہلے کہ اسے سبق سکھایا جاتا، پرنسپل صاحب بھی کمرے کے اندر داخل ہو گئے۔ جب اس نے سب سے اس کا تعارف کروایا تو سب لڑکے اور لڑکیوں کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ لڑکیوں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کی قسمت اتنی اچھی ہو سکتی ہے۔ معاویہ اب اپنے چہرے پر سب لوگوں کی نظریں محسوس کر رہا تھا، مگر اس کی نظر صرف اور صرف ایک لڑکی پر ہی ٹکی ہوئی تھی، اور وہ مشال تھی۔ اس بیچاری کو ان سب سے الجھن ہونے لگی۔ اس نے قریب بیٹھی دانیہ کو کہا کہ مجھے یہ سر ٹھرکی نظر آ رہا ہے، کیا آپ نے مجھے کچھ کہا؟ اس سے پہلے کہ دانیہ کچھ کہتی، معاویہ پہلے ہی سے بول پڑا۔ وہ اس کی بات سن چکا تھا۔ اس کے کان اچھے خاصے تیز ثابت ہوئے تھے۔ مشال نے خوف سے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، نہیں سر، میں کچھ بھی نہیں کہہ رہی۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے۔ میری کلاس میں کسی کو بھی بولتا ہوا نہ دیکھوں۔ اگر میرے پڑھانے کے دوران کسی نے باتیں کرنے کی کوشش کی تو میں اسے کلاس سے باہر نکال دوں گا۔ روایتی ٹیچروں کی طرح اس نے بھی اسٹوڈنٹس کو ہدایات جاری کر دی اور کتاب کھول کر پڑھانے لگا۔ یہ لیکچر تقریباً 1 گھنٹے کا تھا۔ سبھی توجہ سے اس کو سن رہے تھے۔ وہ بہت اچھا بولتا تھا۔ مشال کا سامنا بھی آج تک بہت ٹیچروں سے ہوا تھا، لیکن اس سے بڑھ کر لائق انسان اسے کبھی نہیں ملا تھا۔ وہ بچوں کے لیول پر جا کر انہیں پڑھا رہا تھا۔ مشال کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن وہ پڑھائی میں اچھی خاصی کمزور تھی۔ اسے چیزیں بہت جلدی یاد نہیں ہوتی تھیں۔ جب تک اسے کوئی پاس بٹھا کر نہیں پڑھاتا تھا تب تک وہ پڑھتی بھی نہیں تھی۔ جب تک وہ کالج میں رہی تب اس کا بھائی اسے پڑھاتا رہا۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح روز اپنے بھائی کے کمرے میں چلی جاتی تھی اور اس کے سامنے کتابیں کھول کر بیٹھ جاتی تھی۔ دلاور خان بیچارہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا اور اسے کہتا کہ تھوڑا سا مجھ پر رحم کر لو، مگر وہ اپنے بھائی کی باتوں کو کسی خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ جب تک اسے ساری چیزیں اچھی طرح سے کلیئر نہیں ہوتی تھیں تب تک وہ وہاں سے نہیں اٹھتی تھی۔ مگر اب یونیورسٹی آنے کے بعد اسے اچھی خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ یہاں پر اسے پڑھانے والا کوئی بھی نہیں تھا، اور باہر کے لوگوں پر یقین کیسے کر سکتی تھی؟ وہ بچپن سے ہی دوست نہیں بناتی تھی۔ دانیہ نے اسے زبردستی دوستی کی۔ وہ اس کے ہاسٹل کے قریب ہی موجود ایک گھر میں رہتی تھی۔ اکثر وہ مشال کو کہتی تھی کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں تمہیں سب لوگوں سے ملواؤں گی، لیکن وہ ڈرپوک ہمیشہ انکار کر دیتی اور یہ بہانہ بنا دیتی کہ مجھے گھر سے اجازت نہیں ہے۔ مشال بہت توجہ سے اپنے سر کی باتیں سن رہی تھی، مگر اس کے باوجود بھی اسے کچھ بھی پلے نہیں پڑ رہا تھا۔ اسے شدید رونا آ رہا تھا۔ کلاس ختم ہونے سے 10 منٹ پہلے ہی معاویہ نے سب لوگوں کو کہا کہ جو کچھ میں نے ابھی پڑھایا ہے اب میں وہ آپ سب سے سنوں گا۔ سب لوگ ہی اسے دیکھنے لگے۔ جی سر، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک مشال ہی تھی جس کے چہرے پر 12 بجے ہوئے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی تھوڑی دیر بعد وہ رونا شروع کر دے گی۔ معاویہ اس کے چہرے کے تاثرات بہت اچھے طریقے سے نوٹ کر رہا تھا۔
सब लोगों को छोड़कर उसने मिशाल को खड़ा किया और उससे कहने लगा, हाँ जी मिस, आप मुझे बताएं, थोड़ी ही देर पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया? इसका पूरा वजूद खौफ से कांपने लगा। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या जवाब दे। इतने सारे लोगों के सामने खड़ा होना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। पीछे लड़के भी हूटिंग कर रहे थे और उसका मजाक बना रहे थे। मुआविया बहुत गौर से अपनी महबूबा के चेहरे की तरफ देख रहा था। वो अच्छी खासी डरपोक साबित हुई थी। इसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी जितना उसने मिशाल के बारे में सुन रखा था। वो यही था कि वो अपने हक के लिए लड़ने वाली लड़की है और किसी भी चीज़ पर समझौता नहीं करती। उसे भी शुरू से ही बहादुर लड़कियां पसंद थी जो किसी से भी ना घबराती थी और अपने मकसद को हासिल करने के लिए हर हद से गुजरने के लिए तैयार हो जाती थी। अब इसे यूँ महसूस हो रहा था कि इसने जो कुछ भी सुना है वो सरासर गलत है। जी मिशाल साहिबा, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या पढ़ाया? उसने सामने खड़ी लड़की को अपनी नज़रों में समोते हुए कहा और फिर मिशाल का सर चकराने लगा और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके यूं बेहोश हो जाने पर सब लोग ही बहुत परेशान हो गए। इससे पहले क्लास का मॉनिटर तेज़ी से उसके पास जाता और उसे अपनी बाहों में उठाकर डॉक्टर के पास ले जाता। मुआविया तेज़ी से आगे बढ़ा। इसने उस लड़के को पीछे की तरफ धक्का दिया और बेचैनी से इसके चेहरे को थपकते हुए इसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। उसकी ये बेचैनी सब लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से महसूस की थी। सिकंदर, जो कि सबसे बड़ा अमीरज़ादा था और जिससे क्लास के सारे लोग ही खौफज़दा होते थे, उसकी पहले दिन ही इस मासूम लड़की पर नज़र थी। वो शुरू से ही चाहता था कि मिशाल को अपने जाल में फंसाए। एक हफ्ता गुजर चुका था मगर इस लड़की ने अभी तक इसे कोई लिफ्ट नहीं कराई थी, जिसकी वजह से वो गुस्से से बेकाबू होता हुआ घूमता रहता था। वो इस लड़की पर जुल्म नहीं करना चाहता था, ना ही उसके साथ कोई ज़बरदस्ती करना चाहता था, क्योंकि उसे इससे मोहब्बत हो गई थी। वो चाहता था कि मिशाल भी उससे मोहब्बत करने लगे। दानिया, जो कि पहले हैरान खड़ी सबको देख रही थी, वो जल्दी से आगे बढ़ी और सब लोगों को पीछे हटाया। जब उसने मुआविया को पीछे की तरफ धक्का दिया तो मुआविया का दिल किया इस छोटी सी लड़की का गला घोंटे, जिसने उसे पीछे करने की जुर्रत की थी। वो इसे उसकी महबूबा से दूर कर रही थी। इसने दिल ही दिल में सोचा वो जल्द ही दानिया को इस चीज़ की सज़ा देगा। अभी वो भी पीछे होकर खड़ा हो गया। वो नहीं चाहता था कि उस पर शक किया जाए। इसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे गए तो वो होश में आ गई। उसके बाद वो दानिया का सहारा लेकर क्लास से बाहर निकल गई। इसे बहुत शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। वो यही सोच रही थी कि पूरी क्लास उसका मजाक बना रही होगी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे सब लोगों का सामना करेगी। रात का वक्त था। वो अपने कमरे में लेटी आराम कर रही थी जब अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने बाहर जाकर देखा तो सामने वार्डन खड़ी थी। वार्डन इसकी बहुत इज्जत करती थी क्योंकि वो दूसरी लड़कियों की तरह चालाक और गंदी लड़की नहीं थी, बल्कि वो बहुत ही शरीफ थी। वार्डन इसके घर वालों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। इसी वजह से वो इसका कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखती थी। जबकि मिशाल को ये बात पसंद नहीं थी। वो चाहती थी कि उसके साथ भी वैसा ही सलूक किया जाए जैसा सलूक बाकी लड़कियों के साथ किया जाता है। वार्डन उसे माजरत करते हुए कहने लगी, बेटा माफ़ करना, मैंने इस वक्त तुम्हें परेशान किया, लेकिन तुमसे कोई मिलने के लिए आया है। वो जल्दी से बगैर सोचे समझे नीचे चली गई। उसे यही था कि उसका भाई उसे मिलने आया होगा। वो सोच रही थी कि अपने भाई के साथ चहलकदमी के लिए हॉस्टल से बाहर निकल जाएगी। वैसे भी दिन के वाक़ये के बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो खुली हवा में सांस लेना चाहती थी। जब उसने नीचे वेटिंग एरिया में जाकर देखा तो सामने खड़े अपने सर को देखकर इसे लगा इसके कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। उस वक्त दुपट्टा इसके गले में मौजूद था और इसके पाँव में जूते भी नहीं थे। अपने ये हालत देखकर इसे रोना आने लगा। जब मुआविया ने उसे इस हुलिये में देखा तो उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। बिलाशुबा इस वक्त भी वो चांद का टुकड़ा थी।
وارڈن بھی اس کے پیچھے تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوئی، لیکن جب اس نے معاویہ کے چہرے کے بگڑے ہوئے تاثرات کو دیکھا تو وہ باہر نکل گئی۔ مشال جو سوچ رہی تھی کہ وارڈن اس سے معافی مانگے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے نکلتی، معاویہ کی آواز پر وہ رک گئی اور سوالیہ نظروں سے سامنے کھڑی شخصیت کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے بے چینی سے مشال سے پوچھا، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ جی میں ٹھیک ہوں، اس نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ سامنے کھڑے شخص کو اچھی خاصی باتیں سنائے، جو رات کے اس پہر بغیر کسی رشتے سے اس سے ملنے آ گیا تھا، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس طرح کی کوئی بات کہہ سکتی۔ وہ بس خاموشی سے گردن جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ معاویہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس لڑکی میں کانفیڈنس بالکل بھی نہیں ہے۔ اس نے بھی اسے زیادہ پریشان کرنے کا ارادہ ملتوی کیا اور اسے یہ کہہ کر وہاں سے چلا آیا کہ میں بس آپ کی خیریت پوچھنے آیا تھا۔ وہ بھی تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس نے صبح وارڈن سے اس بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ معاویہ جب اپنے فلیٹ واپس گیا تو اس کا دل بہت زیادہ بے چین تھا۔ ابھی وہ بیٹھا موبائل دیکھ رہا تھا کہ اچانک ہی ایک میسج آیا۔ اس نے جلدی سے میسج کھولا۔ سامنے لکھی تحریر کو دیکھ کر اسے لگا اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ بہت جلد مشال کی شادی کسی اور کے ساتھ ہو رہی تھی۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا اور تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے خود سے مخاطب ہو کے کہنے لگا، میں ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ میں اپنی محبت کو خود سے جدا نہیں ہونے دوں گا۔ میں مر جاؤں گا لیکن اسے کبھی بھی کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ اس کی نظروں کے سامنے دلاور خان کا چہرہ گھوم رہا تھا، جس نے اس سے وعدہ کیا تھا اور اب وہ اپنا وعدہ توڑ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک زخمی سی مسکراہٹ پھیل گئی، کیونکہ کسی زمانے میں یہی دلاور خان اس کا پکا یار تھا، اس پر اپنی جان نچھاور کرتا تھا، لیکن آج وہ اس کا دشمن بن گیا تھا اور آج اس کی جان لینے پر تلا ہوا تھا۔ معاویہ کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ آخر ایسی کون سی بات ہو گئی جس کی وجہ سے وہ اس سے اس قدر نفرت کرنے لگا۔ وہ ٹیک لگا کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ ماضی کے لمحات اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے۔ اس وقت اس کی عمر 15 سال تھی جب اسے یہ بتایا گیا تھا کہ اس کی منگنی مشال سے طے کر دی گئی ہے۔ تب اس نے بہت واویلا مچایا تھا اور اپنے بابا کو کہا تھا کہ میں چھوٹی سی عمر میں یوں کسی کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ ابھی تو میں نے دنیا بھی نہیں دیکھی، کیا پتا کہ بعد میں جا کر مجھے کوئی اور لڑکی پسند آ جائے، تب تو اس کے ساتھ صرف اور صرف زیادتی ہوگی۔ اس کی بات سن کر اس کے بابا مسکرا دیے تھے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، بیٹا میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جب تم ایک بار اس لڑکی کو دیکھو گے تو دوبارہ یہ بات نہیں کرو گے۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میرا یہ فیصلہ کامیاب ہو جائے گا۔ یوں اس کی مشال سے منگنی ہو گئی۔ مشال بیچاری کی عمر تب صرف اور صرف 8 سال تھی۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ اسے ان چیزوں کا ٹھیک طرح سے مطلب بھی پتہ نہیں تھا۔ دوسری طرف اس کی کزنیں بھی اسے ڈرا رہی تھی اور پریشان کر رہی تھی کہ تمہارا ہونے والا شوہر بہت ہی غسیلا ہے۔ ابھی وہ صرف اور صرف 15 سال کا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کسی کی بات کو خاطر میں نہیں لاتا۔ مشال بیچاری بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اس کی ماں اس کے پاس گئی اور اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، بیٹا تمہیں نہ تو اس منگنی پر اور نہ ہی کسی کی باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تم اپنا سارا فوکس اپنی پڑھائی پر لگاؤ۔ دراصل صوفیہ بیگم اس منگنی کے سخت خلاف تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی اس عورت کے گھر جائے جس عورت سے وہ بہت زیادہ نفرت کرتی تھی۔ حماد خان جو کہ مشال کے والد تھے، وہ یہ منگنی صرف اور صرف 2 خاندانوں کے درمیان موجود رنجشوں کو ختم کرنے کے لیے کر رہے تھے۔ ان کے درمیان برسوں سے زمینوں کے معاملے میں دشمنی چلتی آ رہی تھی۔ کچھ زمینیں جو کہ معاویہ کے والد کے حوالے سے، ان کے بارے میں حماد خان کا کہنا تھا کہ یہ زمینیں ان کی اپنی ہیں، لیکن بعد میں جا کر وہ اپنے اس موقف سے پیچھے ہٹ گئے
اور دشمنی کو رشتہ داری میں بدلنے کا فیصلہ کر لیا۔ بعد میں جب دلاور خان بڑا ہوا اور اسے اس بارے میں پتہ چلا تو وہ اپنے باپ سے لڑنے جھگڑنے لگا اور کہنے لگا میں کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دوں گا کہ وہ ہماری زمینوں پر زبردستی قبضہ کرے۔ حماد خان نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی کہ اس لڑائی جھگڑے کا کوئی بھی فائدہ نہیں، میں نے ان کی بات قبول کر لی ہے اور اب میں ان سے اس بارے میں کوئی بحث نہیں کروں گا۔ مگر دلاور خان کچھ بھی کہنے اور سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حماد خان نے اسے وہ کاغذات لا کر دیے جس میں صاف لکھا ہوا تھا کہ یہ زمین معاویہ کے والد کی ہی ہے۔ دلاور خان جب چھوٹا تھا تب اس کی معاویہ سے اچھی خاصی دوستی تھی، لیکن جب سے اسے اس بارے میں پتہ چلا تھا تب سے اسے شدید نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ ہر وقت ہی اپنے دوست کو نیچا دکھاتا رہے۔ چند ہی سالوں کے بعد جب اس کے والد کا انتقال ہو گیا تو اس نے ایک بڑا قدم اٹھایا۔ سب سے زیادہ حمایت اس کی والدہ نے کی جب اس نے مشال کا رشتہ توڑ دیا۔ تب سب گھر والے بہت زیادہ دکھی ہوئے تھے سوائے صوفیہ بیگم کے۔ ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی کیونکہ انہیں بہت پہلے پتہ چل گیا تھا کہ معاویہ کی والدہ کے عشق میں ان کے شوہر کافی پہلے سے گرفتار تھے اور ان سے ملنے بھی جایا کرتے تھے۔ صوفیہ بیگم کے ہوتے ہوئے بھی وہ ان سے رابطے میں تھے۔ بعد میں جب ان کے اپنے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تب وہ سنبھل گئے اور اس سب سے پیچھے ہٹ گئے۔ ان کے خاندانی مسائل بہت زیادہ بڑے اور الجھے ہوئے تھے، ان کو سلجھانا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ اس سب کا اثر صرف اور صرف مشال پر پڑا۔ بچپن سے ہی وہ سنتے آ رہی تھی کہ اس کی منگنی معاویہ سے ہو گئی ہے، اس کی شادی صرف اور صرف معاویہ سے ہوگی۔ لیکن جب شادی کی عمر قریب آئی تو رشتہ ہی توڑ دیا گیا۔ اس نے آج تک اپنے ہونے والے شوہر کو نہیں دیکھا تھا۔ بچپن میں صرف ایک بار ہی اس کی جھلک دیکھنے کو ملی تھی۔ وہ اچھا خاصا خوبصورت انسان تھا جس کی مغرور اونچی ناک تھی اور عقاب جیسی آنکھیں، تراشے خوبصورت ہونٹ۔ اس کی ناک پر ہر وقت ہی غصہ سوار رہتا جس کی وجہ سے سب لوگ ہی اس سے باتیں کرنے سے خوفزدہ ہوتے تھے، یہاں تک کہ اس کا اپنا باپ بھی اس سے بات کرتے ہوئے ہچکچاتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو اس کے بیٹے کو کوئی بات بری لگ جائے۔ حویلی میں صرف اور صرف اس کی ہی سونی جاتی تھی۔ وہ اس وقت انگلینڈ میں تھا جب اسے یہ پتہ چلا کہ یہ رشتہ توڑ دیا گیا ہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہر چیز تہس نہس کر دے۔ واپس آ کر اس نے جرگہ بلایا، لیکن سب لوگوں نے ہی دلاور خان کا ساتھ دیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ دلاور خان اگر یہ رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ مشال کو بھی اس جرگے میں بلایا گیا اور اس نے بھی یہی کہا کہ اگر میرے بھائی کو یہ سب منظور نہیں تو مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ وہ خود ہی جانتی تھی کہ یہ بات اس نے کتنی تکلیف سے کہی ہے۔ معاویہ اس کے لہجے کی لرزش کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا۔ اسی چیز نے ہی اس کی ہمت میں اضافہ کیا تھا اور وہ ایک بڑا قدم اٹھانے کے لیے تیار ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اپنی محبوبہ کو اغوا کیا تو اس کا اثر خاندان پر بھی پڑے گا۔ سب گاؤں والے یہاں تک کہ گاؤں کے بڑے بڑے لوگ اس کے خاندان پر انگلیاں اٹھائیں گے، مگر وہ اس سب کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ وہ اپنی منگیتر کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ اسے اچھی طرح سے یاد ہے جب وہ 24 سال کا تھا اور ملک سے باہر جانے کی تیاری کر رہا تھا، تب اس کی نظر ایک بار کھیتوں میں گھومتی ہوئی مشال پر پڑی تھی جو کہ دوپٹے سے بالکل بے نیاز ہو کر اپنی کسی سہیلی کے ساتھ وہاں کھیل رہی تھی اور اچھل کود کر رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر اسے بہت غصہ آیا تھا کیونکہ تھوڑے ہی فاصلے پر کچھ آوارہ لڑکے بھی بیٹھے ہوئے تھے جو بہت ہی شوق سے ان لڑکیوں کو بھاگتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں پر جاتا اور اپنی منگیتر کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی میں بٹھاتا، فرنٹ سیٹ پر بیٹھے اس کے دوست نے جلدی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے کہنے لگا، تم نے اگر اپنی منگیتر کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو بعد میں پچھتاتے رہو گے۔ بہتر یہی ہے کہ جن لوگوں کی وجہ سے تمہیں غصہ آ رہا ہے ان لوگوں کو سبق سکھاؤ۔ وہ اس کی بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا۔ اپنی منگیتر کے پاس جانے کے بجائے وہ سیدھا ان آوارہ لڑکوں کی طرف چلا گیا۔
جب لڑکوں نے اسے اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا تو وہ خوفزدہ ہو گئے اور منٹوں میں ہی وہاں سے غائب ہو گئے۔ معاویہ نے جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اسے سخت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کی منگیتر بھی اپنی سہیلی کے ساتھ وہاں سے جا چکی تھی۔ تب اس کے دوست نے اسے کہا تھا کہ تم اپنے منگیتر سے بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ دھیما سا مسکرا دیا اور بہت ہی مختصر جواب دیا، میں اس سے بات تب کروں گا جب مجھے پتہ چلے گا کہ میری محبت اس کے دل میں بھڑک چکی ہے۔ اس نے تمہیں آج تک دیکھا نہیں ہے، نہ ہی اس نے تمہاری آواز سنی ہے۔ اسے صرف اور صرف یہی پتہ ہے کہ اس کی منگنی ہو چکی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی بات اسے تم سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گی؟ اسد کی بات سن کر اب وہ پراسرار انداز میں مسکرانے لگا اور اسے کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے انسان کی فطرت کیا ہے؟ جو چیز انسان سے دور ہوتی ہے انسان ہمیشہ اس چیز کی تمنا کرتا ہے۔ جس کے بارے میں انسان کو پتہ نہیں ہوتا انسان اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ میں جتنا اسے خود سے بے خبر رکھوں گا وہ اتنا ہی میری ذات میں دلچسپی لے گی۔ میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ رات کو سونے سے پہلے مجھے ضرور سوچتی ہوگی۔ اس کی باتیں سن کر اسد نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا اور اس سے کہنے لگا، بھائی تمہاری باتیں میری سمجھ میں بالکل نہیں آتی، پتہ نہیں تم کیا کرنا چاہتے ہو۔ دوسری طرف مشال کی حالت اس سے مختلف نہیں تھی۔ وہ واقعی ہر وقت اپنے منگیتر کے بارے میں سوچتی رہتی تھی اور تجسس کا شکار رہتی تھی کہ آخر اس کا ہونے والا شوہر کیسا ہوگا۔ اس نے 2-3 بار اپنی کزن سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کی تو اس کی کزن نے ہاتھ اٹھا دیے اور اس سے کہنے لگی، میں تمہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ اس کے پاس موبائل بھی موجود تھا۔ وہ تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اس کا نام ڈال کر دیکھ چکی تھی۔ اس کے نام کے ہزاروں لوگ سامنے آ جاتے تھے۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ اس میں سے اس کا منگیتر کون ہے۔ اپنے بھائی سے وہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ کافی دنوں سے نوٹ کر رہی تھی کہ اس کا بھائی بہت ہی غصے میں رہنے لگا تھا۔ وہ ہر وقت ہی اس کے سسرال کی برائیاں کرتا رہتا اور اسے یہ کہتا رہتا کہ بہتر یہی ہے کہ تم اپنے منگیتر کو اپنے دل سے نکال دو۔ اسے یہ بات سن کر بہت تکلیف پہنچتی تھی، مگر خاموشی اختیار کرنے کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے بعد معاویہ بھی ملک سے باہر چلا گیا۔ یہ نہیں تھا کہ اسے اپنے منگیتر سے بالکل دلچسپی نہیں تھی۔ وہ مشال سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ اسے روز دیکھنے کے لیے اس کے کالج کے سامنے سے گزرتا تھا اور پھر اس کے علاوہ وہ اس کے گھر کے چکر بھی لگاتا رہتا تھا، مگر مشال کو اس بارے میں کبھی بھی پتہ نہیں چلا۔ وہ بھی اب خود کو مصروف رکھنے کی کوششوں میں لگی رہتی۔ جب وہ منگنی ٹوٹی تو اس کا اثر دونوں کے ذہنوں پر پڑا۔ معاویہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساری دنیا کو تباہ کر دے۔ آخر ان لوگوں نے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ اس کی منگیتر کو اس سے دور کر دیں گے۔ دوسری طرف مشال کا بھی رو رو کر برا حال تھا۔ پہلے ہی اس کا پڑھائی میں بالکل دل نہیں لگ رہا تھا اور اب نئی مصیبت نے اس کے دماغ کو مکمل طور پر مفلوج کر دیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی پڑھ نہیں پا رہی تھی، لیکن اپنے بھائی کی عزت کی وجہ سے وہ خاموش تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بھائی اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ اپنے بھائی کا مان نہیں توڑنا چاہتی تھی، اسی وجہ سے اس نے بھی آگے پڑھائی کرنے کا فیصلہ کیا اور خوشی سے اپنے بھائی کی بات مان کر شہر چلی آئی۔ دلاور خان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جب وہ پڑھائی میں مگن ہو جائے گی تو وہ اپنے ماضی کو مکمل طور پر بھول جائے گی۔ اس نے کشمیر کے منسٹر کے بیٹے سے اپنی بہن کا رشتہ طے کر دیا تھا اور بہت جلد ہی شادی کرنے کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا۔ وہ پوری رات مشال معاویہ کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ اسے اپنے سر کا رویہ بالکل سمجھ نہیں آیا تھا۔ صبح جب اس نے وارڈن سے اس بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کی بات سننے سے پہلے ہی وارڈن ہاتھ جوڑتے کہنے لگی، بیٹا مجھے معاف کر دو، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ تمہارا رشتہ دار نہیں ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ اس طرح کی غلطی کبھی نہیں کروں گی۔ وارڈن کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ اس نے جب یہ دیکھا تو شرمندہ ہو گئی
اور وارڈن کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہنے لگی، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ مجھے شرمندہ نہ کریں، میں آپ پر غصہ نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن آئندہ احتیاط کیجیے گا۔ وہ یونیورسٹی سے لیٹ ہو رہی تھی اور پہلی کلاس بھی سر معاویہ کی تھی۔ وہ جلد از جلد وہاں پہنچنا چاہتی تھی۔ اسے تسلی دے کر وہ گھر سے باہر نکل گئی۔ سکندر، جو کہ پہلے ہی یونیورسٹی کے گیٹ پر کھڑا تھا اور بے صبری سے مشال کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، جب اس نے اسے گاڑی سے اترتے ہوئے دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ تیزی سے اس کے پاس گیا اور ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، ہیلو، کیسی ہو؟ میں کب سے کھڑا تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ مشال نے ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھا، اپنے منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا اور تیزی سے اندر چلی گئی۔ اس کا ہاتھ ہوا میں ہی ٹھہر گیا تھا۔ اس نے اپنے بالوں میں شرمندگی سے ہاتھ پھیرا اور ارد گرد دیکھنے لگا۔ افسوس کی بات یہ تھی کہ سب اسٹوڈنٹ ہی اس کی طرف متوجہ تھے اور اس کی بے عزتی پر ہنس رہے تھے۔ وہ سب لوگوں کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن قریب کھڑے دو چشمش دوستوں کو گھورنے لگا۔ وہ خوفزدہ ہو گئے اور تیزی سے وہاں سے ہٹ گئے۔ اسے مشال پر غصہ آ رہا تھا، اب وہ حد سے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ سکندر ایک ہفتے سے اس کے یہ نخرے برداشت کر رہا تھا، لیکن اب اس کی بھی ہمت جواب دے چکی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آج ہی اس لڑکی کو سبق سکھائے گا۔ جب تک سر معاویہ سب کو پڑھاتے رہے، تب تک مشال اپنے وجود میں بے چینی محسوس کرتی رہی، کیونکہ وہ جب بھی نظر اٹھا کر دیکھتی تھی، سر اس کے چہرے کی طرف ہی دیکھ رہے ہوتے۔ یہ بات اب آہستہ آہستہ ساری کلاس نوٹ کرنے لگی تھی۔ یہ صرف ایک ہی دن تک محدود نہیں تھا، بلکہ تقریباً 3 ہفتے گزر چکے تھے، اور ان 3 ہفتوں میں سر معاویہ اس کو بہت زیادہ اہمیت دے چکے تھے۔ ان کی بات اس سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو جاتی تھی۔ کلاس کی لڑکیاں یہ سب دیکھ کر جلتی تھیں۔ وہ اس کے کردار پر بھی باتیں کرتی تھیں، مگر مشال کو کسی کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کا ساتھ دینے کے لیے دانیہ ہر وقت ہی تیار رہتی تھی۔ ایک دن اس کا ٹیسٹ تھا، اسے بالکل بھی نہیں آتا تھا۔ اگلے دن جب رزلٹ آیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کے پورے نمبر لگے ہوئے تھے۔ اس نے جلدی سے ٹیسٹ کھولا تو دیکھا کہ تمام سوالات ہی درست تھے۔ وہ بے یقینی سے اپنے سر کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ جب دوبارہ سے اس نے پیپر کی طرف دیکھا اور تھوڑا سا غور کیا تو یہ دیکھ کر اسے دھچکا لگا کہ تمام سوالات اس نے نہیں بلکہ کسی اور نے حل کیے تھے۔ وہ یہ بات نہیں سوچنا چاہتی تھی کہ سر اسے کچھ زیادہ ہی اہمیت دے رہے ہیں۔ دوسری طرف معاویہ اس سے بات کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا، لیکن مشال اس سے دور بھاگتی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر اپنا راستہ تبدیل کر لیتی تھی۔ یہ سب دیکھ کر اسے بہت غصہ آتا تھا۔ اب وہ وقت آ گیا تھا جب اسے مشال کو یہ سب بتا دینا چاہیے تھا، اور وہ ایک اچھے موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ جب ایک دن مشال کلاس میں داخل ہوئی، بہت ہی کم اسٹوڈنٹس تھے۔ بارش کی وجہ سے زیادہ لوگوں نے چھٹی کی تھی۔ وہ بھی صرف اور صرف دانیہ کی فرمائش پر چلی آئی تھی۔ وہ اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھی ہی تھی کہ سکندر تیزی سے اس کے پاس گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھاتے ہوئے کہنے لگا، چلو باہر جا کر کچھ کھاتے ہیں۔ اس کی اس ہمت پر مشال کا پارا غصے سے گھوم گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ اٹھاتی، سکندر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دانیہ اس وقت کسی ضروری کام سے کلاس سے باہر گئی ہوئی تھی۔ باقی اسٹوڈنٹس بھی منہ کھولے حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب معاویہ بارش میں بھیگتا ہوا کلاس کے اندر داخل ہوا، اس نے یہ منظر دیکھا تو اس کا دماغ غصے سے گھوم گیا۔ وہ تیزی سے سکندر کے پاس گیا، اس کے ہاتھوں سے اپنی منگیتر کا ہاتھ آزاد کروایا اور اسے گریبان سے پکڑ کر ہوا میں اٹھاتے ہوئے کہنے لگا، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری منگیتر کی طرف گندی نظر سے دیکھنے کی؟ میں تمہاری آنکھیں نوچ ڈالوں گا۔ اس کے بعد اس نے سکندر کے چہرے پر تھپڑوں اور مکوں کی بارش شروع کر دی۔ اس بیچارے کی حالت تھوڑی سی دیر میں بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ دوسری طرف مشال اس کے الفاظ پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔
اسے ابھی تک معاویہ کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھے چلی جا رہی تھی۔ اسٹوڈنٹس نے سکندر کو اس کی گرفت سے آزاد کروایا۔ اس کے بعد وہ اپنی منگیتر کی طرف متوجہ ہوا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ تمام اسٹوڈنٹس پریشانی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات لے کر یہ سب دیکھے چلے جا رہے تھے۔ پرنسپل صاحب نے جب یہ دیکھا تو مسکرا دیے اور سوچنے لگے کہ چلو ایک مصیبت تو ٹل ہی گئی۔ معاویہ زبردستی اس یونیورسٹی کے اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے پرنسپل کو دھمکایا تھا کہ اگر اسے پروفیسر کی نوکری نہ دی گئی تو وہ پرنسپل کے سارے خاندان کو غائب کر دے گا۔ پرنسپل صاحب ابھی جانتے تھے کہ وہ اپنے الفاظ کا بہت پکا ہے، اسی وجہ سے وہ بھی اس کی بات ماننے کے لیے مجبور ہو گئے تھے۔ معاویہ اسے سیدھا اپنے فلیٹ میں لے کر گیا۔ اسے بستر پر دھکا دیتے ہوئے کہنے لگا، تم میرے ہوتے ہوئے کسی اور سے کیسے نکاح کر سکتی ہو؟ مشال جو کہ پہلے کافی حیران تھی، لیکن اب اس کی یہ حیرانگی غصے میں تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور معاویہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ سوال مجھے آپ سے کرنا چاہیے کہ آپ کیسے مجھے یوں تنہا چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ آپ اس وقت کیوں نہیں آئے جب آپ کو اس منگنی کے بارے میں پتہ چل گیا تھا؟ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس وقت آواز اٹھاتے یا کوئی قدم اٹھاتے، لیکن تب آپ نے خاموشی اختیار کی۔ اب میری شادی ہونے والی ہے، بہتر یہی ہے کہ میرے راستے میں نہ آئیں۔ آنسو اس کی آنکھوں سے تیزی سے بہہ رہے تھے۔ کافی عرصے سے وہ جس انسان کے بارے میں سوچتی آ رہی تھی، آج وہ انسان اس کے سامنے کھڑا تھا اور اس بیچاری سے شکوہ کر رہا تھا۔ معاویہ نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرایا اور پھر خود کو نارمل کرنے کے بعد دوبارہ سے اسے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا۔ چلو مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں اپنی غلطی مان بھی لیتا ہوں، مگر میں یہ غلطی دوبارہ نہیں کرنا چاہتا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ تمہیں نہیں پتہ کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہوتے تو آپ کبھی بھی مجھے یوں تنہا چھوڑ کر نہ جاتے۔ اس نے دوبارہ سے وہی شکوہ کیا۔ معاویہ اس سے کافی دیر تک بیٹھا سمجھاتا رہا، لیکن وہ اس کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اب اس بیچارے کے سر میں بھی درد ہونے لگا تھا، اس کی ہمت بھی جواب دے چکی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور اس سے کہنے لگا، تمہیں میں نے صرف اور صرف یہ بتانا تھا کہ میں تمہیں بھولا نہیں ہوں، اور تمہیں بھی یاد کروانے کے لیے یہاں پر لایا ہوں کہ مجھے بھولنے کی کوشش مت کرنا۔ تھوڑی سی دیر بعد ہمارا نکاح ہونے جا رہا ہے۔ میں اس سلسلے میں مولوی کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تم یہاں پر موجود ہر چیز استعمال کر سکتی ہو، لیکن تم یہاں سے باہر نہیں جا سکتی۔ جب تک مشال کی سمجھ میں اس کی بات آئی تب تک وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ تڑپ اٹھی اور تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی، لیکن دروازہ باہر سے لاک تھا۔ وہ زور زور سے دروازہ بجا رہی تھی، لیکن اب باہر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ وہیں ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی زندگی اب اس کے قابو سے باہر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ دوسری طرف جب دلاور خان اس سے ملنے کے لیے اس کے ہاسٹل میں گیا تو یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ اس نے یونیورسٹی میں جا کر پتہ کیا تو پرنسپل صاحب کو تو جیسے بدلہ لینے کا موقع مل گیا۔ اس نے دن کا واقعہ مرچ مسالہ لگا کر دلاور خان کو سنا دیا۔ دلاور خان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ معاویہ اتنا بڑا قدم اٹھا سکتا ہے۔ پہلے اس نے دلاور خان کی زمینوں پر قبضہ کر لیا تھا اور اب اس کی بہن پر بھی زبردستی قبضہ جمانے کا سوچ رہا تھا۔ دلاور خان نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اس بار وہ اسے نیچا دکھا کر ہی دم لے گا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس بار تو اس کی حقیقت سب لوگوں کے سامنے آنے والی ہے۔ معاویہ جب دوبارہ فلیٹ میں داخل ہوا
تو اس کے ساتھ مولوی اور چند دوست بھی تھے۔ اس نے ایک نظر اپنی روٹھی ہوئی منگیتر پر ڈالی، جس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو گئی تھیں۔ وہ بیچاری پچھلے 1 گھنٹے سے جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ اس بات پر شکر گزار بھی تھی کہ اسے اس کی محبت مل گئی ہے، لیکن جس انداز میں ملی، یہ انداز اسے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ وہ تیزی سے معاویہ کی طرف لپکی اور اسے کہنے لگی کہ میں یہ نکاح نہیں کر سکتی۔ اگر میرے بھائی کو پتہ چلا تو اسے بہت دکھ ہوگا۔ معاویہ نے پیار سے اس کے بالوں کی لٹ اس کے کانوں کے پیچھے اڑائی اور کہنے لگا، تمہارے بھائی کا بندوبست بھی میں نے کر لیا ہے۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ اسے کیا چیز چاہیے۔ تم بالکل بھی فکر مت کرو، انہیں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور میرے بدلے میں وہ کبھی بھی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ اب کی بار اس نے چلاتے ہوئے کہا۔ معاویہ نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی اور اسے کہنے لگا، یار تم کتنی زیادہ باتیں کرتی ہو۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو تھوڑی ہی دیر بعد دیکھ لینا۔ پہلے خاموشی سے نکاح کی تیاری کرو اور وہ جوڑا پہنو جو میں نے تمہیں لا کر دیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے وہ جوڑا پہن لیا اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد اس کا معاویہ کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اتنی خاموشی سے وہ کیسے تیار ہو گئی ہے۔ اسے تو واویلا مچانا چاہیے تھا اور احتجاج کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور خاموشی سے بات مان لی۔ شاید وہ بھی اندر ہی اندر یہی چاہتی تھی کہ یہ انسان اسے مل جائے۔ ظاہر سی بات ہے، اس نے پچھلے 10 سالوں میں صرف اور صرف اس انسان سے ہی محبت کی تھی اور اسی انسان کو اپنی دعاؤں میں مانگا تھا، مگر وہ اپنے بھائی دلاور خان کی وجہ سے بہت پریشان بھی تھی۔ دوسری طرف اس کے بھائی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ معاویہ کے پورے خاندان کو تباہ کر دے۔ وہ اس وقت اس کی بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا۔ معاویہ کے والد بہت غور سے اپنے یار کے بیٹے کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، جس کا موقف اس کے چہرے سے صاف عیاں ہو رہا تھا۔ انہیں اسے دیکھ کر ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ یہاں پر اپنی بہن کو لینے کے لیے نہیں آیا، بلکہ وہ تو کسی اور چیز کا مطالبہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اسی وقت ہی معاویہ کی کال آ گئی۔ وہ اپنی بیوی کو لے کر حویلی واپس جا رہا تھا۔ اس نے اپنے والد کو کہہ دیا تھا کہ وہ فی الحال دلاور خان سے کسی قسم کی کوئی بات نہ کرے، وہ خود جا کر دلاور خان سے نپٹے گا۔ حویلی جانے کے بعد اس نے بہت ہی احترام سے اپنی بیوی کو کہا، بیگم صاحبہ، کیا آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں دروازے میں کھڑا ہونا پسند کریں گی؟ میں ابھی آپ کو اندر نہیں لے کر جا سکتا۔ آپ کو باہر کھڑا رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بھائی کی باتیں اپنے کانوں سے سنیں تاکہ آپ کی ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ وہ سیدھا کمرے کے اندر داخل ہوا اور براہ راست دلاور خان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ہاں تو دلاور صاحب، تمہیں اپنی بہن کے بدلے میں کیا چاہیے؟ وہ بھی کسی قسم کی تمہید باندھے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، مجھے وہ ساری زمینیں چاہیے جس پر تم لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ باہر کھڑی مشال کو لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ اس کا بھائی یہاں پر اس کے لیے نہیں بلکہ زمینوں کے لیے آیا تھا۔ اتنا بڑا ڈرامہ اس نے صرف اور صرف زمینوں کے لیے لگایا تھا۔ اپنی بیوی کے لیے تو تمہیں کچھ بھی دینے کے لیے تیار ہو سکتا ہوں۔ اگر تم مجھ سے اس کے بدلے میں میری ساری جائیداد مانگ لیتے تو وہ بھی میں تمہیں دینے کے لیے راضی ہو جاتا، مگر تم نے تو ایک چھوٹی سی فرمائش کی ہے۔ جہاں تک ان زمینوں کا سوال ہے تو وہ زمینیں تمہارے کسی کام کی نہیں ہوں گی۔ تم صرف اور صرف اپنی ضد پوری کرنا چاہتے ہو، اور مجھے بھی تمہاری ضد پوری کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اس کے بدلے میں مجھے میری محبت مل رہی ہے۔ اس نے وہ کاغذات اپنے باپ سے لیے اور دلاور خان کے حوالے کر دیے۔ دلاور خان خوشی خوشی وہاں سے نکل رہا تھا جب اچانک ہی اس کی نظر اپنی بہن پر پڑی۔
وہ اسے نظریں چرا کر حویلی سے باہر چلا گیا۔ معاویہ نے اسے کہا، میں یوں تمہیں اپنی حویلی میں نہیں لانا چاہتا، اسی لیے میں تمہیں اپنے گھر واپس بھیجوا رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اب تمہارا بھائی کسی قسم کا ڈرامہ نہیں کرے گا، اور اگر اس نے کوئی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو وہ مجھے بھی بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ چند ہی دنوں بعد میں بارات لے کر تمہارے گھر آؤں گا اور بہت ہی دھوم دھام سے تمہیں لے کر جاؤں گا۔ اسے عزت کے ساتھ اس کے گھر پہنچا دیا گیا۔ صوفیہ بیگم بہت غصے میں تھی اور اسے اس کے شوہر کے خلاف بھڑکا رہی تھی، لیکن اس بار اس نے اپنی ماں کی باتوں کو مکمل طور پر نظر انداز کیا اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگی، میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے، یہ فیصلہ میں نے بہت ہی سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ انہوں نے کہا، مگر بیٹا اس نے تمہارے بھائی کی بے عزتی۔ اماں بس کر جائیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ اپنے بیٹے نے وہاں پر جا کر سب کو اپنی اوقات دکھا دی ہے۔ جب اس نے دلاور خان کے بارے میں اپنی ماں کو بتایا تو وہ بھی بہت حیران ہوئی۔ مشال کے رویے سے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یہ لڑکی ان کے قابو میں نہیں آنے والی، اسی وجہ سے انہوں نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ اور پھر تھوڑے ہی عرصے کے بعد معاویہ اپنی محبوب بیوی کو اپنے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی حویلی لے گیا۔ یہاں پر آنے کے بعد اسے یوں اندازہ ہو رہا تھا جیسے وہ کسی ریاست کی ملکہ بن گئی ہے۔